بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو۔ مجھے ذہنی سکون عطا فرما اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ یہ غلط ہے کہ وقت گزر جاتا ہے۔ وقت تو ٹھہرا رہتا ہے، ہم گزر جاتے ہیں۔ یقین کرو، جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لیں، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ باتوں کو بھولنے کی عادت ڈالیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا ذہن کو کباڑ خانہ بنانا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیے جینا انسانوں کے لیے مرنے سے بہت بہتر ہے۔ تین چیزیں چھوٹی نہ سمجھو، فرض، قرض اور مرض۔ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ تین چیزیں قابو میں رکھو، زبان، نفس اور غصہ۔ تین چیزیں باقاعدگی سے پڑھو، نماز، قرآن اور درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیٹی کی تعلیم کے لیے الگ کمرے میں ٹیچر کا اہتمام کر کے سوچتے ہیں کہ استاد باپ ہوتا ہے، غلط۔ تنہائی میں غیر محرم استاد نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ گہرے الفاظ، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ یا اللہ، ہر بیٹی کی رخصتی اس کے ماں باپ کی زندگی میں ہو جائے، آمین ثم آمین۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہ گار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا ہے اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ اللہ کی رحمتیں عام سب کے لیے ہے، لیکن حلال رزق سے لے کر عزت تک اور عزت سے لے کر جنت تک ہر چیز خود کمانی پڑتی ہے۔ کسی بھٹکے ہوئے انسان کی واپسی کا راستہ بند نہیں ہوا کرتا۔ بعض اوقات بھٹکے ہوئے انسان کسی اپنے کی آواز کے منتظر بھی ہوتے ہیں، مگر بات وہی ہے کہ مخلصی شرط ہے۔ خدا کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کو تھام لیتے ہیں۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جب آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورہ یوسف اس کی مثال ہے۔ انسان کو لفظ نہیں، رویے مارتے ہیں۔ ایک دفعہ آنکھوں نے زبان سے پوچھا، تجھے چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، دانتوں کی چھری تجھ پر ہر وقت تیز رہتی ہے، تو اپنا بچاؤ کس طرح کرتی ہے؟ زبان نے کہا، نرمی سے۔ آج کی اچھی بات، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو آدمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کر دیا جائے گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جس کی ماں نہیں اس کا میکا بھی نہیں۔ ماں سے ہی تو میکا ہوتا ہے۔ اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں، فرشتے فوراً انہیں عرش الہی تک لے جائیں اور آپ کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے وہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو بری گھڑی
بری نظر اور برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے کبھی شکوہ مت کرنا۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ زندگی جینے کا گر بطخ سے سیکھو، وہ دریا میں تیرتی ہے لیکن ڈوبتی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو اپنا منہ پانی میں لے جاتی ہے اور شکار پکڑتے ہی نکال لیتی ہے، حتیٰ کہ زمین پر آ کر اپنے جسم سے سارے پانی کے قطرے جھاڑ دیتی ہے۔ انسان کو بھی چاہیے کہ دنیا میں اتنا ہی مگن ہو جتنی ضرورت ہو، بر وقت مگن ہو اور اللہ کی یاد سے بھی غافل نہ ہو، اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے، جس طرح بطخ پانی کے قطرے اپنے پروں سے جھاڑ دیتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، خوبصورت مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو، اس سے محبت کرنا جانتا ہو اور اس کی اہمیت سے واقف ہو، اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ چہرے اور قد کاٹ سے مرد خوبصورت نہیں بنتا۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں، ذہنی شکستگی اور بے دلی محض اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں خوش ہوں یا غمگین۔ اٹھیے، کمرے ہمت باندھیے، کچھ کیجیے اور مصروف رہیے۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ اپنی اصلیت اور ظرف دکھانے والے چہرے پھر دوبارہ کبھی بھی دل کی زینت نہیں بن پاتے۔ ضروری نہیں کہ آپ مٹھائی کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ جو ٹوٹے ہوئے کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ خوابوں سرابوں کی زندگی اکثر آنکھیں ویران کر دیتی ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ کتنے عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کا درد اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، لیکن اپنے غم صرف اپنے اللہ کو ہی بتاتے ہیں۔ زنا میں 6 مصیبتیں ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں رزق کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، زندگی مختصر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، چہرہ مست ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، آخرت میں خدا کی ناراضگی ہوتی ہے۔ نمبر 5، سخت پرسش ہوگی۔ نمبر 6، جہنم میں داخل ہوگا۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ زندہ ہونے میں اور زندگی جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تعلق کی مضبوط دیوار کی بنیاد میں ہمیشہ کسی ایک فرد کی انا دفن ہوتی ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ ہر وہ نفلی عبادت جو آپ کے فرائض میں رکاوٹ بن رہی ہے، اس کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ شیطان کی طرف سے نہ ہو، چونکہ شیطان بعض اوقات ایک بڑے گناہ کی خاطر چھوٹی نیکیاں بھی کرواتا ہے۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کریں تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتا ہے۔ امید یقین سے مشروط کریں تو نتائج آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ میرے مرنے کے بعد میری روح سے بس اتنی سی وفا کرنا، جب میری یاد آئے تو میری مغفرت کی دعا کرنا۔ نمبر 1، جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، جو خاموش رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے۔ نمبر 3، جو اچھا کام کرتا ہے وہ غنیمت پاتا ہے۔ نمبر 4، جو برا کام کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ نمبر 5، اور جو اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ نادم ہوتا ہے۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں،
آپ ان سے چاہے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخرکار وہ ڈنک ہی ماریں گے، اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کر ہاتھ بس اتنا کہا ضرورت ہے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنسیں کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جب تک وہ غلط فہمی کی کینچی کو تالے لگے رہیں گے، رشتوں کے کاغذ محفوظ رہیں گے۔ مشکل راستے کا مت سوچو، اپنا سفر جاری رکھو، مشکل راستوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ جیسے زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، ایسے ہی خوشیوں کی بھی کوئی ضمانت نہیں۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھیے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے۔ در در مانگنے والے کو فقیر نہیں بھکاری کہتے ہیں۔ ناشکرا انسان دنیا اور آخرت کی بہاروں سے محروم رہتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہیں ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ چوری کی بجلی پر چلنے والا پنکھا اور اے سی کمرے کو تو ٹھنڈا کر سکتا ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ قبر کو آگ سے بھر دے۔ جو شخص مئی، جون اور جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اچھی باتوں پہ عمل نہ بھی کرو، تب بھی سننے میں بھلی لگتی ہیں اور کسی دستک کی مانند ہوتی ہیں، جو بند دروازہ کبھی نہ کبھی کھول ہی دیتی ہیں۔